السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد، فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواہ مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 233 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہو بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے۔ اذا مانے جب، رفع مانے بلند کرنا، اٹھانا، رأس مانے سر، اذا رفع رأسه اپنے سر کو جب اٹھاتے تھے، من الرکوع من مانے سے، رکوع مانے رکوع، من الرکوع رکوع سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے، قال تو یہ کہتے تھے، اللہم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ دعا پڑھتے تھے کس میں؟ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، قومہ میں۔ نماز کی اصطلاح میں اس کو قومہ کہتے ہیں۔ رکوع سے جب سر اٹھاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے جب کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی اصطلاح میں اس کو قومہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ کھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ دعا پڑھی جاتی ہے۔ صرف کھڑا ہونا یہ کافی نہیں ہے، قومہ میں صرف سیدھا کھڑا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں دعا پڑھنا ہے، اور مختلف دعائیں حدیث میں موجود ہیں۔ یہ ایک لمبی دعا ہے، اس کے علاوہ چھوٹی دعائیں بھی موجود ہیں، تو ہم جو دعا یاد کر لیں پڑھیں، چاہے تو ساری دعائیں یاد کر لیں اور بدل بدل کر پڑھیں، کبھی اس رکعت میں اس دعا کو پڑھیں، دوسری رکعت میں دوسری دعا پڑھیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی نماز کے اندر خشوع و خضوع کو بحال رکھے گا، اطمینان اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ بہرحال دعا کا ترجمہ دیکھیے، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لک الحمد، لک مانے تیرے لیے، الحمد مانے تعریف، ملء السماوات والارض، مل کے معنی ہوتا ہے بھر جائے، مل کے معنی ہوتا ہے بھر جانا، ملء السماوات والارض جس سے آسمان و زمین بھر جائے، وملء ما شئت من شيء بعد، ما شئت ما مانے جو، شئت مانے تو چاہے، شاء یشاء مانے چاہنا، ما شئت جو تو چاہے، من شیء بعد، شیء مانے چیز، بعد مانے بعد، اہل الثناء والمجد، اہل مانے والا، ثنا مانے تعریف، مجد مانے بزرگی، احق ما قال العبد، احق زیادہ حقدار، ما قال العبد ما مانے جو، قال مانے کہا، العبد مانے بندہ، احق ما قال العبد، تو اس کا زیادہ مستحق ہے جو کچھ بندے نے کہا،
وَكُلُّنَا لَكَ عَبْد، وَكُلُّنَا ہم میں کا ہر شخص، وَكُلُّنَا ہم میں کا ہر شخص، لَكَ عبد، لَكَ مانے تیرے لیے، عبد مانے بندہ. اللہم لا معنی لما اعطیت، اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں ہے کوئی روکنے والا، مانع روکنے والا، لا مانع نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما اعطیت جسے تو دے، اعطا یعطی مانے عطا کرنا، لما اعطیت جسے تو دے، جسے تو عطا کر، نواز. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ولا معطی اور نہیں ہے کوئی دینے والا، معطی دینے والا، ولا معطی نہیں ہے کوئی دینے والا، لما منعت جسے تو روک لے، منع کر دے، محروم کر دے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، نفع ينفع نے فائدہ پہنچانا، نفع ينفع نے فائدہ پہنچانا. ذا الجد بزرگی والا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، من کا مانے تجھ سے یعنی تیرے عذاب سے. اب آئیے حدیث کی طرف. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، قال تو یہ کہتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمارے رب تیری تعریف ہے، لک الحمد تیری تعریف ہے، ملء السماوات والارض، کتنی تعریف ہے؟ اتنی تعریف کہ جس سے زمین و آسمان بھر جائے. اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے، ایسی تعریف، اتنی تعریف، ملء السماوات والارض کہ جس سے زمین و آسمان بھر جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف ہے. زمین اور آسمان دیکھ رہے ہیں کتنی دوری اور کتنی مسافت ہے، اور 7 آسمان کی بات کی جا رہی ہے، سماوات جمع کسے گا، 7 آسمان بھر جائے. تو اللہ تبارک و تعالی تعریف کے مستحق ہے، اور بندے کی ذمہ داری کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کرے. اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہمارے رب صرف تیرے لیے تعریف ہے، تعریف ہے، اتنی تعریف کہ زمین و آسمان کو بھر دے، زمین و آسمان بھر جائے، اتنی تعریف. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے. زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے ہے، اتنی تعریف کی زمین و آسمان بھر جائے، اور اسی طرح اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے. یعنی خوب تعریف، خوب تعریف، اللہ کی خوب تعریف. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے میری تعریف کرے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے بندہ جب تعریف کرتا ہے. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے، اتنی تعریف. اہل الثناء والمجد،
اے بزرگی اور تعریف کے مالک، اہل الثناء والمجد، اے تعریف والے، اے بزرگی والے، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے. احق، احق افعل التفضیل کا صیغہ، مستحق ہے، حقدار ہے. ما قال العبد، جو کچھ بندے نے کہا، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور سبھی تیرے بندے ہیں. ہم میں کا ہر شخص کیا ہے؟ تیرے بندے. سارے انسان تیرے بندے، سب بندے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہم، اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی چھیننے والا نہیں جسے تو عطا کر دے. اللہ تعالیٰ جسے دے دے، کوئی چھیننے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جسے تو روک لے. یہ اللہ نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کو اس کی بزرگی تیرے عذاب کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کو اس کی بزرگی، اس کا مالدار ہونا، بڑا ہونا، فیمس ہونا، اور عظیم اور برتر ہو جانا، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ توحید کا کلمہ ہے. یہ قوما کی نماز میں رکوع کے بعد کی دعا ہے، جس میں خالص توحید کا بیان ہے. بندہ اس دعا کی باریکی کو سمجھ جائے، زندگی کی ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں. آدمی کی لڑائی، حسد، نفرت، جلن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ چونکہ ایمان نہیں ہے. نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کی جو روح ہے اس سے وہ ناواقف ہے. اللہ جسے دے کوئی دینے والا نہیں، اللہ جسے دے کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ روک لے تو کوئی دینے والا نہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ہماری نیند حرام ہوتی ہے، ہم ٹینشن میں آتے ہیں. ہم یہاں یہ تصور رکھیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ جسے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ روک لے تو کوئی دینے والا نہیں. یہ انسان کو تسلی دلانے والا کلمہ ہے، حوصلہ دلانے والا کلمہ ہے. ملے تو اللہ کی نعمت پر شکر، نہ ملے تو صبر. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جسے تو دے. ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جسے تو روک لے. ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا، اور کوئی دینے والا نہیں. یہ خالص توحید ہے. کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی پیر، فقیر، بزرگ اور ولی اور بابا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ پورے کائنات کا نظام اور اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بادشاہت اللہ کی ہے، تصرف اللہ کا ہے. وہی دے گا تو ملے گا، نہیں دے گا تو کوئی نہیں ملے گا. یہاں لوگ جہالت میں کیا سے کیا بدعقیدگی اور گمراہی پھیلاتے ہیں کہ بابا بچہ دیتا ہے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، نہیں ہے کوئی دینے والا جسے تو روک لے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جسے تو روک لے.
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بزرگی، عظمت، غلبہ، اقتدار، دولت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کو اس کی بزرگی تیرے عذاب کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. کوئی آدمی بہت بڑا ہے، کیا مطلب ہے عبارت کا؟ یعنی کسی مالدار آدمی کو اس کی بزرگی کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور تیری پکڑ اور گرفت اور مواخذہ سے نہیں بچا سکتی ہے. بس عمل صالح ہی وہاں نفع دے گا. قیامت دن حسب نسب کام نہیں آئے گا، دنیا کا عہدہ و منصب کام نہیں آئے گا، دنیا کی شہرت کام نہیں آئے گی. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فائدہ پہنچائے گا تو عمل عمل، نیک عمل فائدہ پہنچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو رکوع کے بعد قوما میں پڑھا کرتے تھے. رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے، قال، یہ کہتے تھے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تیرے لیے تعریف ہے، اتنی تعریف جو آسمان و زمین کو بھر دے، جس سے زمین و آسمان بھر جائے. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے. اہل الثناء والمجد، اے بزرگی اور تعریف کے مالک. احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے جو کچھ بندے نے کہا، اور ہم میں کا ہر شخص تیرے بندے. اللہ خالق ہے اور ہم سارے انسان اس کے بندے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جسے تو دے. ولا معطی لما منعت، اور کوئی عطا کرنے والا، کوئی دینے والا نہیں جسے تو روک لے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کو اس کی بزرگی اور نیک بختی تیرے عذاب کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. شہرت، عزت، دولت، منصب، مالداری، قیادت، یہ سب کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتے. حسب نسب، عہدہ منصب کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے سوائے عمل صالح کے. تیرے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہی عمل صالح ہے. آپ غور کیجئے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اس مبارک کلمے پر غور کیجئے. اس سے واضح ہوتا ہے کائنات کے مالک و خالق کے پاس محض دنیاوی جاہ و جلال اور عظمت و بزرگی کچھ بھی کام نہ دے گی، اور نہ کسی حسب نسب کا امتیاز کچھ فائدہ مند ثابت ہوگا. وہاں تو عمل صالح کی قدر و قیمت ہوگی، اور بس کسی کا عالی نسب ہونا، بزرگوں کی اولاد ہونا، کسی معروف و مشہور خاندان سے متعلق ہونا عذاب الہی سے نہیں چھڑا سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور نبی علیہ السلام کے حقیقی چچا ابو طالب عتاب الہی اور عذاب الہی کا شکار نہ ہوتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلا کر صاف طور پہ کہہ دیا، عمل صالح کرو ورنہ اللہ کے عذاب سے بچنا مشکل ہے.
اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف فرما دیا کہ میری بیٹی، میں تجھے عذاب الہی سے ہرگز نہیں بچا سکتا۔ گھمنڈ اور خوش فہمی مبتلا نہ رہنا کہ میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، محض میری بیٹی ہونا تجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت اور پکڑ سے نہیں بچا سکتا ہے۔ عمل صالح کیا کرو جو تجھے عذاب الہی سے بچا سکے۔ اولو العزم پیغمبروں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اولاد سے یہ فرما دے تو اور کون ہے جو غرور نسب میں مبتلا ہو کر بھی کامیاب و کامران ہو جائے؟ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ عمل صالح کے بغیر کہیں نجات اور چھٹکارا نہیں ہے۔ آدمی دنیا میں مشہور ہو، دولت سے لبریز ہو، بڑا آدمی ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ یہی آخری کلمہ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کو اس کی بزرگی اور اس کا اقتدار اور اختیار تیرے عذاب کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، قوما کی حالت میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ قوما میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ امام کے لیے بھی یہی حکم ہے، مقتدی کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور فرض اور نفل دونوں نماز میں، فرض اور نفل ہر نماز میں رکوع کے بعد اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ کی خوب خوب تعریف بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوب خوب تعریف کرنا چاہیے۔ اسی طرح قوما میں سیدھے کھڑے ہو جانا یہ کافی نہیں، بلکہ قوما میں اس دعا کا پڑھنا ضروری ہے۔ قوما میں قوما کی دعا کا پڑھنا ضروری ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، جو دعا یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ محض کھڑا ہو جانا، سیدھے کھڑے ہو جانا قوما میں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ قوما کی جو دعائیں ہیں ان میں سے جو یاد ہو اس دعا کا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس بات کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت کا اس بات۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اللہ کے یہاں حسب نسب اور عہدہ منصب کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ فائدہ پہنچانے والی ہے اللہ کے عذاب سے۔ عہدہ و منصب، جاہ و حشمت، یہ اللہ کے یہاں فائدہ نہیں پہنچائے گا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ عمل صالح ضروری ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ دے گا تو ملے گا، نہیں دے گا تو نہیں ملے گا۔ کائنات کا پورا اختیار اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، تصرف اور حکومت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کے سب انبیاء اور رسول، امتی، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بندہ بن جانا یہ انسان کا کمال ہے۔ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی بات کرنے والے بن جائیں، یہ ہم سے مطلوب ہے، اور اللہ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
انسان تھے، آپ کے اندر الوہیت کا کوئی وصف یا ملکی کوئی صفت نہیں تھی، آپ فرشتے نہیں تھے، آپ کیا تھے؟ انسان تھے، بشر تھے۔ کہاں سے استدلال کیا گیا ہے؟ اپنے سر کو اٹھاتے تھے، سر کو اٹھاتے تھے۔ سر کا اٹھانا اور سر، یہ بشریت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔